اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ خوبیاں دی ہیں، ایسی خوبیاں ہیں کہ جس سے وہ اپنا فیوچر بھی بنا سکتا ہے اور اپنا فیوچر خراب بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں زندگی کے اندر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا خیال کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہماری ہیلتھ ہے، صحت ہے، تو سب کچھ ہے۔ نہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ آپ کے جو جمع شدہ چیزیں ہیں، کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، لیکن ہیلتھ آپ کے کام آئے گی آخر تک۔ اگر ہیلتھ نہیں ہوگی، صحت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو درست کریں اور ان عادتوں کو اپنائیں جس سے ہم اپنی صحت، اپنی ہیلتھ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر پیرنٹس ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، ان کو ایک شیڈول دیں، ایک ٹائم دیں اور ان کو مانیٹرنگ کریں کہ وہ ٹائم پہ کھائیں، ٹائم پر چلیں اور ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں۔ اور دوسری چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے معاش۔ اپنے معاش کو مضبوط کرنا چاہیے، بجٹ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اوور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی سے آپ مانگیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اور اگر اپنے بجٹ کے مطابق چلیں گے تو آپ کو سکون اور اطمینان رہے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر ہمیشہ لگژری چیزوں میں نہ جائیں، ان چیزوں میں خرچ نہ کریں جو کل ہمیں پریشان کریں اور ہم خواہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اپنے بجٹ کے مطابق چلیں تو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم لگژری چیزوں میں جائیں گے، ایسی چیزیں خریدیں گے کہ جہاں پر ہمیں خواہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے تو یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ اور یہی عادت بچوں کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے پیرنٹس کو، کہ وہ اپنے بچوں کو جب ناشتہ دیں، کوئی چیز دیں، فالتو دیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خود چلائیں گے، بلکہ شیئرنگ کریں گے، بانٹیں گے، دوسروں کو دیں گے۔ اور تیسری چیز جو انسان کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے سوشل لائف۔ سوشل لائف میں اگر ہم اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ ہر انسان اچھا ہے، کسی کے بارے بدگمان نہ ہو، ہر ایک کے بارے اچھا سوچیں، اور اپنے دماغ میں کبھی بھی یہ بات نہ آنے دیں کہ یہ آدمی جو ہم سے مل رہا ہے اس کو کوئی غرض ہے۔ جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی، تو آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ کی انرجی بڑھے گی، ایک آپ ہیلدی ہوں گے، ایک آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، اور تیسرا آپ انرجیٹک ہوں گے کہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے ہلکا پھلکا اور پرسکون، کسی قسم کی آپ کے اندر الجھن نہیں آئے گی۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں۔ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو 10 مشورے لیتے ہیں، ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے کہنے پہ اپنی ہماری کوئی رائے نہیں رہتی، ان کے کہنے پہ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دس از دا رانگ میتھڈ۔ ہمیں جس لائف میں بھی ہو، جس ایج میں بھی ہو، کیونکہ اگر کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، یو آر نیور لیٹ۔ آپ یہ کوشش کریں کہ میرے اندر کانفیڈنس ہے، میں خود کام کروں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنے کام دوسروں کے ذمہ کر دیتے ہیں اور خود کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس سے ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ کانفیڈنس اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں
ہمارا بچہ کسی سبجیکٹ میں یا کلاس میں بہتر نہیں جا رہا تو ہم اس کی ٹیوشن رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلاس کے ساتھ یوں چلے کہ اس کے ناوے کرائے جائیں، اس کو اسکول نہ بھیجا جائے تاکہ اس کو ہم تیار کر کے پھر بھیجیں. ایسا کبھی بھی بچہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی مثال یوں لیں نا کہ ایک گیم فٹ بال کی ہو رہی ہے، بچے کھیلنے جا رہے ہیں اور ایک بچے کو ماں اس لیے تیار کر رہی ہے کہ یہ اس میں جا کر جیتے، کامیاب ہو. وہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک پریکٹس نہیں ہوگی. اگر وہ بچے جو کھیلنے والے ہیں ان میں سے کوئی ناکام بھی ہوگا، کامیاب بھی نہیں ہوگا، تو تب بھی ان کے اندر کانفیڈنس بڑھتا جائے گا، اعتماد بڑھتا جائے گا. اور مائیں اور پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر بھی جب اپنے اندر اعتماد پیدا کریں گے تو اپنے بچوں کے اندر بھی اعتماد پیدا کریں کہ اگر کسی دکان پر گئے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بچے کو کہیں آپ جائیں اور یہ لیں. ان کو جب آپ کانفیڈنس دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بچہ عملی زندگی میں اور آپ خود عملی زندگی میں بہت زیادہ پرسکون اور خوشحال رہیں گے. تھینک یو. خدا حافظ.